اسلام میں والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے۔ خصوصاً ماں کے حقوق کا ذکر بہت بار ملتا ہے، کیونکہ ماں انسان کے وجود کا سبب اور سب سے زیادہ قربانی دینے والی ہستی ہے۔ تاریخ اسلام میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کی خدمت کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ مدینہ منورہ کے قریب ایک گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ وہ بچپن ہی سے یتیم ہو گیا تھا اور اس کی پرورش صرف اس کی ماں نے کی تھی۔ غربت کے باوجود اس کی ماں نے اسے قرآن پڑھایا، دین سکھایا اور محنت مزدوری کر کے اس کی پرورش کی۔ عبد الرحمن اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور ہمیشہ اس کی خدمت میں لگا رہتا۔ جب وہ بڑا ہوا تو تجارت کرنے لگا، لیکن کبھی ماں کو تنہا نہیں چھوڑتا تھا۔ جہاں بھی جاتا ماں کو اپنے ساتھ رکھتا۔ وہ اکثر کہتا، اگر میں دنیا کی ساری دولت بھی کما لوں لیکن اپنی ماں کو خوش نہ کر سکا تو میرا سب کچھ بیکار ہے۔ ایک سال عبد الرحمن نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ حج پر جائے گا۔ اس وقت سفر نہایت دشوار تھا، سواری کم تھی اور راستہ بھی طویل، لیکن عبد الرحمن نے اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر حج کے مناسک ادا کیے۔ وہ طواف کے دوران بھی ماں کو اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے چلتا اور دعائیں کرتا۔ لوگ حیران ہوتے اور کہتے، یہ کیسا بیٹا ہے جو اپنی ماں کو اس قدر محبت کے ساتھ اٹھائے پھرتا ہے؟ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر پوچھے کہ کیا اس خدمت سے وہ اپنی ماں کا حق ادا کر سکتا ہے۔ چنانچہ عبد الرحمن ان کے پاس حاضر ہوا اور کہا، اے ابن عمر، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر حج کرایا ہے، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، تم نے ماں کا حق اس کے ایک لمحے کے بھی برابر ادا نہیں کیا جس لمحے اس نے تمہیں جنم دیتے وقت درد برداشت کیا تھا۔ یہ سن کر عبد الرحمن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر اس کے دل کو یہ سکون ضرور ملا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اپنی ماں کا فرما بردار بیٹا ہے اور ماں کی دعائیں اس کے ساتھ ہے۔ وقت گزرتا گیا، عبد الرحمن کی تجارت دن بدن ترقی کرنے لگی۔ جہاں لوگ نقصان اٹھاتے وہاں اسے منافع ہوتا۔ گاؤں کے لوگ حیران رہ جاتے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ عبد الرحمن جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ جب بھی وہ گھر واپس آتا تو ماں اس کے لیے دعا کرتی، یا اللہ، میرے بیٹے کے رزق میں برکت عطا فرما اور اس کی زندگی کو دین و دنیا میں کامیاب بنا۔ اس کی تجارت اتنی بڑی کہ وہ گاؤں کے غریبوں کی مدد کرنے لگا، یتیموں کی کفالت کرنے لگا اور مساجد کی تعمیر میں حصہ لیتا۔ عبد الرحمن کے انتقال کے بعد ایک بزرگ کو خواب میں اس کی حالت دکھائی گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ جنت کے باغوں میں نہایت آرام اور سکون سے ہے۔ جب لوگوں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا، میں نے عبد الرحمن کو جنت میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اللہ نے تجھے یہ مقام کیسے عطا کیا؟ تو اس نے کہا، یہ سب میری ماں کی خدمت اور اس کی دعاؤں کا انعام ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ماں کی خدمت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور اس کی دعائیں دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو شخص والدین خصوصاً ماں کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق، عزت اور زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے۔